لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول من ربك بالحق والصلاة والسلام والتحية الإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة في الوجود لواء الحمد والمقام المحمود مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات بھیجے محمد عزیز سامعین، آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ اس جلوس میں اس سے قبل جو بھی لوگ پیش رہے ہیں اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان کی روح کو بخش دو۔ بسم اللہ۔ عزیز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی 35ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ سے قربت کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزو، جیسا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جلوس ہے، تو وقت تو بہت نہیں ہے، لیکن اس آیت کے ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اگر کسی ذات کو مانتے ہیں، کسی ذات کو
پر اعتقاد ہے تو اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے. بنا سمجھے بنا بوجھے اندھی تقلید انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کامیابی کی طرف نہیں لے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس شخصیت کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، اس کا اللہ سے ربط کیا ہے، اس کی اللہ سے قربت کیا ہے، اسے رسول سے قربت کیا ہے، رسول کو اس سے قربت کیا ہے. جب تک آپ کی نظروں میں یہ نہیں ہوگا، یقین جانیں آپ رسمی طور پر تو منائیں گے لیکن اس سے فیض یاب نہیں ہو سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کے قربت کا وسیلہ ذریعہ تلاش کرو. اور پھر اچھا ایک اس آیت میں عجب انداز ہے خالق کائنات کا کہ چاہتا تو وہ اس آیت میں رکھ سکتا تھا اس کے بعد کہ تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کے قربت کا ذریعہ اختیار کرو، وسیلہ اختیار، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. عجیب مسئلہ ہے، نہ نماز کو کہا نہ زکوٰۃ کو کہا کیا کہ جہاد، اس کی راہ میں جہاد کرو. معلوم یہ ہوا کہ نماز دکھاوے میں بھی ہو سکتی ہے لیکن جان کی قربانی دکھاوا نہیں ہو سکتی. تو جو بھی اب ایک چیز تو اس آیت نے حصار بنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی رعایت میں جہاد نہیں کر سکے وہ وسیلہ قرار نہیں پا سکتے. جو لوگ رسول کے بلانے پر بھی بھاگتے رہے، رسول کے بلانے پہ نہیں آئے، جہاد میں رسول کا ساتھ چھوڑ گئے، یہ آیت حصار کر کے بتا رہی ہے کہ اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو ان کو مت بنانا جو رسول کے بلانے پر بھی نہیں آئے، جو رسول کے ساتھ جہاد میں ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. صلوات بھیجے محمد. اور دوسری بات عزیزو، اس آیت کے ترجمے میں بھی آپ اگر پڑھیں، اور شیعہ چونکہ علی کا ماننے والا ہے اور علی نے دور حکومت میں درس تدریس کی ہے، ایک ذہن بنایا ہے، ایک ماحول، علمی ماحول بنایا. تو اگر شیعہ اہل بیت علم سے دور ہے تو رسمی شیعہ تو ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے محمد. تو عزیزو، اس کا ترجمہ جب آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے قرآن سب کے ہاں ایک ہے، آیتیں ایک ہیں، لیکن جو بھی فرق ہے وہ ترجمے کا ہے. ہمارے یہاں ترجمہ یہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی الہی اختیار کرو. اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کے قرب کا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. دوسرے کے ہاں یہاں وسیلہ لفظ تو ہے مگر ترجمے میں یہ ہے کہ اللہ کا تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ کا قرب اختیار کرو. اللہ کا قرب اختیار کرو. اب ظاہر سی بات ہے، بات کو موڑ تو دیا لیکن قربت کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ذریعہ ہو. آپ اس لفظ کو بھی اگر دیکھیں ذرا سا، اس کی وضاحت کریں تو آپ دیکھیں اگر ہم کو کسی سے بھی ملاقات کے لیے جانا ہے اور بڑی معروف شخصیت ہے، بڑی مشکل سے ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ایسے شخص کی تلاش کی جائے جو اس سے ہماری قربت کو حاصل کرا سکے، جو ہماری ملاقات کرا سکے. اگر وہ تو ذات ہونی کیسی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے جس سے ملاقات کرانی ہے اس سے بھی قربت ہو
اور جس سے ملاقات کرنی ہے اس سے بھی قربت ہو، اگر ان دونوں میں اس کی قربت نہیں ہوگی تو وہ ملاقات نہیں کرا سکتا۔ تو ظاہر بات وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو جس سے ملنا ہے اس سے بھی اس کی قربت ہو اور جسے ملانا ہے اس سے بھی اس کی قربت ہو۔ تو اب اللہ تک اگر ہم وسیلہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ذات کو تلاش کرنا ہے جو بندوں میں بندوں جیسی ہو، اللہ کے پاس جائے تو صفات پروردگار بن جائے۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو اب وہ ذات تلاش کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے اس کے ترجمے بھی کیے، قربت کا ذریعہ بھی تلاش کیا۔ بہت سے مفسرین نے لکھا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یعنی یہ جو اراکین ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یقیناً نماز، روزہ، حج یہ اللہ کی قربت کے ذریعے تو ہے، لیکن یہ تب کامیاب ہیں جب اللہ جسے اپنا ذریعہ قرار دے اس کو مانتے ہوئے آگے۔ کیونکہ ہم نے جب قرآن کو دیکھا تو واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، اس نظریے سے بھی دیکھیے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کا پتلا تیار کر دیا تو ایک مرتبہ آواز دی کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اب تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بہت بڑا نمازی، بہت بڑا عبادت گزار، بہت زیادہ اللہ اللہ کرنے والا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ اللہ اللہ کرنا کامیابی کا صلہ نہیں ہے، بلکہ کامیابی وہ ہے اللہ جو حکم دے اس پر عمل کرتا چلا جائے۔ تو اللہ نے یہاں وسیلہ کیا بنایا؟ اب یہاں نہ نماز وسیلہ ہے نہ روزہ وسیلہ ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قربت کا وسیلہ اپنے نبی کو قرار دیا کہ جب میں آدم میں روح پھونک دوں تو تم ان کا تعظیمی سجدہ کر لینا، اور جس نے نہیں کیا، تاریخ میں ملتا ہے کہ زمین میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو، اور اپنی عبادت کی بنیاد پر وہ صف ملائکہ میں پہنچا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اس کی یہ تمام عبادتیں کام نہ آئی، صرف اس لیے کہ اللہ نے جسے اپنا وسیلہ قرار دیا اس کا اس نے انکار کر دیا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ تو اللہ جسے اپنا وسیلہ قرار دے، اگر اس کو مانتے ہوئے آپ اعمال انجام دیں تو شاید یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ قرار پائے۔ تو عزیزو، اب ایک بات تو واضح ہو گئی روزے اول سے کہ ہمارے لیے اللہ نے جو وسیلہ قرار دیا وہ ایک وسیلہ انبیاء کا قرار دیا۔ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت اعلان کر دیا، تعظیمی سجدہ کرا کے بتایا کہ دیکھو یہ ہماری قربت کا ذریعہ ہے۔ یہ تاریخ آگے بڑھتی رہی اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ آیت آج بھی موجود ہے کہ اللہ کے پہنچنے تک کا ذریعہ تلاش کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ ذات کون سی ہے بات ہے یا نہیں ہے؟ غور کیجئے آپ کہ اب وہ کون سی ذات ہے۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو اب اللہ کی قربت کا ذریعہ کون سی ذات قرار کرے؟ آیت آج بھی اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کی قربت کا ذریعہ تلاش کرو۔ تو میں نے کہا کہ قرآن تمہارے اندر ابد سے ازل تک کے ہر واقعات موجود ہیں، ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ تو ہی بتا کہ اس کے بعد نبوت کے بعد کون ذات ہے جسے ہم اللہ کے پہنچنے کا وسیلہ قرار دیں۔ بلکہ قرآن نے آواز دی کہ ہم نے قوم موسیٰ میں
ایک امت، ایک گروہ قرار دیا جو حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے اور حق کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کے بعد انبیاء کے گروہ میں کچھ ذات ایسی ہے جو بعد انبیاء کی غیر موجودگی میں وہ ذریعہ نجات قرار پائے گی، جو حق کے ساتھ ہدایت کرے گی۔ یعنی ہادی نبی کے علاوہ بھی کچھ ہے، جن خود قرآن آواز دے رہا ہے، حضرت موسیٰ۔ پھر بڑھ کر کے سورہ مائدہ کی 12ویں آیت میں اعلان کیا اللہ نے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا، اور ان میں 12 نقیب بھیجے۔ ابھی امت بتایا، اب تعداد بتا دی قرآن نے۔ غور فرما رہے ہیں، ابھی تک ایک گروہ بتایا کہ انبیاء کی بز میں ایک گروہ ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتا ہے۔ آگے بڑھ کر کے قرآن نے پھر ہدایت کی، کہا ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا اور ان میں 12 نقیب بھیجے۔ یعنی اب تعداد بھی معلوم ہو گئی کہ انبیاء کے بعد انبیاء کی سب میں اگر کوئی ہے تو اللہ کے 12 جانشین ہوں گے، انبیاء کے 12 جانشین ہوں گے۔ تو میں نے بڑھ کے خدمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دست ادب جوڑا کہ خاتم النبیین اللہ نے قرآن میں موسیٰ کے 12 نقیب قرار دیے، آپ بھی مثل موسیٰ اور علی کو ہارون سے مثال دے رہے ہیں، اپنی مثال موسیٰ سے دی ہے، تو آپ کے جانشین کون؟ رسول کی حدیث نے بڑھ کے سہارا دیا جو سیاہ ستہ میں موجود ہے۔ آپ چاہیں بخاری میں بھی دیکھ لیں، آپ چاہیں مسلم شریف میں دیکھ لیں، آپ چاہیں مشکات میں دیکھیں، ہر حدیث کے کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور ان کے مقام بھی بتایا کہ وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ اب اگر قریش سے ہٹ کے اور 12 کی تعداد کے علاوہ کوئی کسی کو اپنا رسول کا خلیفہ قرار دے تو یقین جانے وہ رسول کا جانشین تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول نے 12 بتائے اور قریش سے بتائے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ عزیزو، یہ ہیں بعد رسول کے نائب۔ اب ان کی قرآن نے برابر ان کو پہچنوایا۔ کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کبھی اعلان کیا قرآن نے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ کبھی قرآن نے اعلان کیا، یعنی ان ذات کو مختلف انداز سے پہچنوایا جا رہا ہے، لیکن تعریف یہ قرآن کی ہے کہ وہ صفات بیان کر رہا ہے، نام نہیں بیان کر رہا۔ اور اسی لیے اس آیت نے یہ بھی بتایا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تلاش وہ چیز شے کی جاتی جو موجود ہو۔ تلاش کے لیے شرط یہ ہے کہ اس چیز کو آپ تلاش کریں گے جو موجود ہو۔ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول کا اللہ کا جو ذریعہ قرار پا رہا ہے وہ تمہارے درمیان ہے، تم تلاش کر کے اس کے ذریعے ہمارے تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہی تلاشنا ہی آپ کی کامیابی، آپ کی فلاح کا ضامن بنے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ عزیزو، اب یہ ذات کون ہے، آپ کیسے پہچانیں؟ جب آپ انبیاء کی تاریخ میں نظر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انبیاء اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں، تو ان کے پاس صفات کیا ہے؟ تو اللہ نے اپنی صفات انبیاء کو عطا کی ہے۔ کسی نبی کو مردے کو زندہ کرنے کا دیا،
تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو صفات دے کے یہ بتا رہا ہے کہ جو ہمارا وسیلہ ہوگا اس کے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں۔ تو عزیزو، آج جس امام کی صفے مجلس آپ بچھائے ہیں وہ بھی قربت پروردگار کی ایک کڑی۔ آپ دیکھیں کہ امام حسن کے متعلق بہت تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس آیت کو پوری طریقے سے بیان کر سکوں، لیکن جس کی یہ شہادت کا غم آپ منا رہے ہیں اسی کے حوالے سے ایک دو واقعات اور پھر ربط مسائل۔ امام، آپ برابر یہ واقعہ سنے ہوں گے کہ جب صلح ہو گئی، اچھا صلح میں بھی آپ دیکھیں امام حسن نے صلح نہیں کی بلکہ دشمن اہل بیت کے چہرے کے اوپر سے نقاب کو اٹھا دیا۔ آپ دیکھیں اس کی شرائط دیکھیں۔ پہلی شرط کیا لکھا ہے امام نے کہ معاویہ تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ عمل نہیں کرتا، یہی تو مطلب نکلا نا آپ کے ذہن میں، ورنہ لکھی کیوں جاتی؟ پہلی شرط کہ تو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا، یہ امام نے لکھ کے بتایا کہ یہ وہ ذات ہے جو نہ قرآن پر عمل کر رہی ہے نہ سنت پیغمبر پر عمل کر رہی ہے۔ دوسری جو آج لوگوں کے درمیان امیر بنا بیٹھا ہے، دوسری شرط رکھی کہ تم علی پر سب نہیں کرو۔ اس کا مطلب کہ خلیفہ رسول پر سب کیا جا رہا تھا، یعنی یہ جب تک صلح حسن موجود ہے یہ واقعہ آپ کی نظر میں آتا رہے گا اور معاویہ کے چہرے سے باطل جو چھپا ہوا ہے اس کے پردے کو ہٹایا جاتا ہے۔ اور اب جب وہ صلح کر چکا تو ایک مرتبہ مدینے آیا۔ مدینے میں آنے کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ملنے آئے اسے کچھ نہ کچھ تحفے دیے جائیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اہل مدینہ آتے رہے، تحفے دیتا رہا، اور آخر میں جب امام حسن پہنچے تو ظاہر سی بات ہے جس کو جس سے حسد ہوگی وہ اس کا تمسخر کرے گا۔ اس نے فوراً جملہ کہا، اے حسن تم دیر میں اس لیے آئے ہو تاکہ میرا خزانہ خالی ہو جائے؟ امام خاموش ہیں۔ اس نے اپنے عامل سے پوچھا کہ اب تک پورے مدینے میں کتنی رقم تقسیم کی گئی؟ اس نے بتایا 2 لاکھ یا 4 لاکھ درہم اب تک بانٹا جا چکا۔ کہا جتنا پورے مدینے کو دیا گیا ہے اتنا حسن کو دیا جائے۔ یعنی وہ مانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، لیکن اتنا اسے عقل ہے کہ وقت کا امام پورے زمانے سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پورے وقت کا امام زمانے کی تمام امت پر سب پر بھاری ہوتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے جتنا سب کو دیا ہے اس سے زیادہ دیا جائے۔ اور تمسخر میں کہہ رہا ہے کہ حسن میں ہندا کا بیٹا ہوں، میرے پاس خزانے کی کمی نہیں ہوتی۔ امام نے ایک غلام پاس میں کھڑا تھا، امام جوتی پہننے لگے، وہ اس نے جوتیوں کو سیدھا کر دیا۔ امام کے
قدم میں جوتی کو پہنا دیا۔ امام نے مخاطب ہوئے اس کی طرف کہا اے غلام یہ جتنے مال ہیں یہ میں نے اس جوتی کے صدقے میں تجھے دے دیا۔ یعنی امام بتا رہے ہیں رہتی دنیا تک امام اپنے ماننے والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو مال کتنا بھی زیادہ ہو اگر وہ حرام کا ہے تو اسے استعمال نہ کرنا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ عزیزو وہی امام ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جس سے واضح ہو جائے کہ اللہ جسے وسیلہ قرار دیتا ہے اسے کتنا اختیارات دیتا ہے۔ جسے وسیلہ قرار دیتا ہے اسے اپنا مظہر بنا دیتا ہے۔ کن فیکون اللہ کی ہے لیکن جسے وہ اپنا وسیلہ بناتا ہے اسے بھی یہ عطا کر دیتا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کی صفات ہے لیکن وہ جسے وسیلہ بناتا ہے اسے یہ مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے اسی امام کے متعلق کہ شاہ چین کا بادشاہ ہے، اس کے ایک بڑی حسین و جمیل بیٹی ہے، اس کے وزیر کا بیٹا بھی بڑا خوبصورت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی خوبصورتی کے چرچے سنے اور دل ہی دل میں ایک دوسرے کے لیے ملتفت ہو گئے، چھپ چھپ کے ملنے لگے۔ ظاہر بادشاہت کا مزاج، جب بادشاہ کو پتہ چلا تو غیظ و غضب ہوا اور دونوں کو قتل کا حکم دے دیا۔ اب جب غیظ ٹھنڈا ہوا، بیٹی کی محبت جوش ماری تو وزیروں کو بلا کے یہ کہتا ہے کہ اسے زندہ کر دیا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر آدمی پریشان کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وزیر کہہ رہے ہیں بادشاہ کبھی مردہ بھی زندہ ہوا ہے، اب ہم اسے زندہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی بزم میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو سفارتی کاروبار سے کبھی کوفے اور مکے میں آیا ہوا تھا اور رسول اور اہل بیت کے تذکرے کو اس نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا سنا تھا۔ اس نے کہا ہاں اس کائنات میں ایک ذات ہے جس کے سلسلے میں نے سنا ہے اگر وہ چاہے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کون سی ذات ہے؟ کہا تو نے تو سنا ہے نا کہ مدینے میں مسلمانوں محمد نام کا ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ کہا ہاں میں نے سنا تو ہے۔ کہا وہ اس کے اور اس کے ایک بیٹا ہے، سبط ہے، نواسہ ہے، جو حسن جس کا نام ہے۔ اب محمد تو نہیں رہے لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام صفات جو محمد میں تھے وہ ان کے نواسے ان کے بیٹے حسن میں ہے، وہ اگر چاہے تو زندہ ہو جائے۔ اس نے کہا تو پھر ٹھیک ہے تم جاؤ مدینے اور جا کے انہیں یہاں لے کے آؤ۔ اس نے کہا اے بادشاہ ضرورت مند ہم ہیں، وہ نہیں ہے کہ ہم جائیں وہ چلے آئیں گے۔ کہا تو کیسی بات کرتا ہے؟ دیکھیے غیر ہے لیکن صفات پر اتنا یقین ہے، تو کیسی بات کرتا ہے؟ جو اتنے صفات کا حامل ہو اسے یہاں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو وہی سے اس کو کر دے گا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے، بہرحال حکم بادشاہ ہے۔ وہ چلا، چلنے کے بعد کچھ دور جانے کے بعد ایک مقام پہ قیام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دوری کتنی ہے؟ اونٹ اور گھوڑے کا سفر ہے، 6 مہینے کا سفر ہے چین سے مدینہ آنے کا۔ اور اسے بادشاہ نے مہلت کتنی دی؟ 15 دن۔ 15 دن میں جاؤ لے کے آؤ۔ اب وہ نکلا، کچھ دور جانے کے بعد ایک مقام پہ ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا مسئلہ ہے، اسے اپنی بھی جان کا خطرہ ہے، اپنے عیال کی بھی جان کا خطرہ ہے۔ پورا نہ ہوا تو حکم صادر ہو سکتا ہے۔ وہ پریشان ہے، ایک مقام پر ٹھہرا اور دست دعا بلند کیا، اے رب محمد
اے رب حسن تو میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ پھر تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ سجدے میں گیا اور رو رہا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کے پیر میں ٹھوکر مارا، کہا اٹھ، کیوں پریشان ہے؟ وہ اٹھ کے دیکھتا ہے تو ایک حسین و جمیل عرب کھڑا ہوا۔ اس نے کہا دیکھ، اگر تو وہ ہے جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں تو تجھے بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود جانتا ہے کہ میری کیا پریشانی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، اتنا عقیدہ ہے اسے، مسلمان نہیں ہے لیکن جانتا ہے کہ جو قرب پروردگار رکھتا ہے وہ اتنا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ وہ ہر صفات کا حامل ہوگا۔ کہ اگر تو وہ ہے جس کو میں بلا رہا ہوں تو تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو وہ نہیں ہے تو چلا جا، مجھے پریشان نہ کر۔ ایک مرتبہ امام مسکرائے، کہا میں وہی ہوں جسے تو بلا رہا ہے، جا اپنے بادشاہ سے کہہ دے کہ یہاں آ جائے۔ وہ کھڑا ہوا، امام کے قدموں کا بوسہ لیا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کہا میں بادشاہ کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے آپ کلمہ پڑھائیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن جانشین پیغمبر پر اتنا اعتماد تھا کہ وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ اگر تو وہ ہے جسے میں پکار رہا ہوں تو تم میرے دل کے راز سے واقف ہے۔ اور جب وہ یقین کی منزل میں آیا، کہا میں بادشاہ کے پاس بعد میں جاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھنا۔ امام نے کلمہ پڑھایا، وہ خوشی خوشی بادشاہ کی خدمت میں آیا، کہا بادشاہ سلامت، جنہیں ہم پکار رہے تھے وہ فلاں مقام پہ آ چکے ہیں، آپ چلیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، بادشاہ ہے، اس کی مراد پوری ہونے والی ہے۔ وہ آنے سے پہلے وہاں تک قالین بچھوایا، اس پر پھول برسائے، اپنے فوج کو لگایا، امام تک لے کے وہ پہنچا۔ امام نے، اب دیکھیے امام کا حکمت ہے، امام اللہ جانے یا امام جانے، امام کہہ بھی سکتے تھے مردہ زندہ ہو سکتا تھا، لیکن امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، بارگاہ الہی میں دعا کیا، وہ دونوں زندہ ہو گئے۔ اچھا آپ بتائیں یہ نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ حالات سے ذرا سا تجزیہ کریں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر امام سیدھے زندہ کر دیں تو امام کو خدا مان، اگر امام سیدھے زندہ کر دیں تو امام کو وہ خدا سمجھنے لگے۔ امام نے وسیلہ قرار دیا کہ دیکھو ہم خدا نہیں ہیں، ہم خدا کے تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس لیے اللہ نے دعا کی، امام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو مستجاب کیا، وہ دونوں زندہ ہوئے۔ اور یہی نہیں، پورا بادشاہ کے ساتھ پورا عاملہ مسلمان ہو گیا۔ اب معلوم یہ ہوا کہ ہمارا نبی اپنے اعجاز سے لوگوں کو مسلمان بنا رہا تھا۔ جانشین پیغمبر تلوار سے نہیں بلکہ اعجاز سے مسلمان بناتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزو، یہ وہ ذات ہے جو قرب پروردگار کا ذریعہ ہے، لیکن ہم اس ذات کو مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ غیر مسلم اس کی ذات و صفات سن کے ایمان لاتے رہے، مگر مسلمان اپنی حکومت کے لیے ان کی جان کو لینے کے لیے پریشان ہیں۔ آپ دیکھیں تاریخ میں معاویہ کو حکومت مل گئی، امام نے صلح کر لی، اس کے بعد بھی وہ اس کی پریشانی یہ ہے کہ امام کسی طرح سے اس دنیا سے رخصت ہو۔ وہ کوشش کرتا ہے، اور تاریخ میں ہے کہ اس نے اسی مضمون کے اپنے اساس بن قیس کے ساتھ 4 لوگوں کو خط لکھے تھے
کہ ہم تمہیں 1,00,000 درہم دیں گے اور تمہاری بیٹی کی شادی بھی اپنے بیٹے سے کر لیں گے، تم حسن کو ختم کرو۔ اشعث بن قیس جس کی بیٹی جودہ بن قیس بن اساس امام کی زوجیت میں ہے، اس نے معاویہ کے دیے ہوئے زہر کو لیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ زہر ہلاہل اتنا تیز تھا کہ اگر ایک قطرہ کسی دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کے جتنے جانور ہیں سب ختم ہو جائیں۔ جادہ نے امام نے پانی مانگا، جادہ نے 2 قطرے اس میں ڈال دیے۔ اب امام نے 1 گھونٹ پانی پیا تھا کہ سینے کی حالت بے چینی کر پیدا ہو۔ امام نے گلاس کو واپس کیا۔ جادہ کہتی ہے کہ اور پی لیں۔ امام عجب جملہ فرماتے ہیں، اے جودہ، جب تیرا کام 1 گھونٹ پینے سے ہو گیا تو پھر بار بار اصرار کیوں کرتی؟ اب امام بستر استراحت پہ تڑپ رہے۔ عزیزو، تاریخ میں ملتا ہے کہ زہر اتنا تیز تھا کہ امام کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ اب امام پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ امام ام فروہ کے حجرے کی طرف آتے ہیں۔ ام فروہ کے حجرے کی طرف آتے ہیں امام۔ ام فروہ نے جب دروازہ کھولا تو عجب عالم دیکھا، چہرہ زرد ہے، امامہ بکھرا ہوا ہے۔ تڑپ گئی، کہا اے آقا، ارے آپ کی حالت کس نے کر دی؟ کہا اے ام فروہ، پہلے مجھے بستر استراحت پہ لے چلو، پہلے مجھے بستر تک لے چلو۔ ہاں آزادارو، امام بستر پہ آ کے لیٹے۔ اب انہیں کا معلوم ہوئی، کہا اے ام فروہ ذرا تشت لے آؤ۔ ام فروہ تشت لائی۔ امام نے جب طے کی تو جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے۔ ہاں آزادارو، ایک مرتبہ امام نے کہا ام فروہ میری بہن زینب کو بلا۔ ہاں آزادارو، ام فروہ پڑھتی ہے، آقا رات کافی گزر چکی ہے، بڑی اندھیری رات ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، کسے بھیج دوں؟ کہا میرے لال قاسم کو بلاؤ۔ کہا آقا ابھی قاسم تو 2.5 سال کا ہے، قاسم کیسے جائے گا اس شب میں، نصف شب میں، اندھیری رات ہے، ارے زینب کے گھر تک کیسے جائے گا اور وہ کیسے بتائے گا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ کہا اے ام فروہ، ارے قاسم کو میرے قریب لاؤ۔ قاسم کو قریب لائے۔ امام نے جناب قاسم کے گریبان کو چاٹ کیا، بالوں کو پریشان کیا، 1 مشت خاک ڈال دی۔ کہا اے ام فروہ اب قاسم کو بھیج دو، میری بہن دیکھتے ہی سمجھ جائے گی کہ میرے بھیا کی کیا حالت ہے۔ آزادارو، قاسم جناب زینب کے در پہ آئے۔ بابا نے کہا تھے بیٹا دیکھو زیادہ پریشان نہ کرنا، اگر پھوپھی سو رہی ہوگی تو تم زیادہ آواز نہ دینا، بس ایک بار دے کے بیٹھ جانا۔ آزادارو، تاریخ میں ملتا ہے قاسم نے ایک مرتبہ دروازے کو دق الباب کیا، پھر بیٹھ گئے۔ قاسم کا بیٹھنا تھا کہ جناب زینب کو احساس ہوا کہ کوئی دروازے پر ہے۔ آزادارو، جناب زینب کو احساس ہوا کہ کوئی دروازے پہ ہے۔ کہا اے اماں فضہ ذرا دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے۔ جب فضہ نے دروازہ کھولا آزادارو تو کیا دیکھا؟ قاسم بن حسن بیٹھے ہوئے ہیں، حسن کا فرزند قاسم ہے، چاک گریبان ہے۔ ارے وہ دوڑتی ہوئی آئیں، اے شہزادی، ارے آقا حسن کے شہزادہ قاسم آیا ہے، عجیب حال ہے، چاک گریبان ہے، بالوں میں خاک پڑی ہوئی ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، اپنی ردا کو اٹھایا، ہائے میرے بھیا کی خیر۔
آزادارو جناب زینب نے قاسم کو لیا، بڑی تیزی سے اب چلی ہیں۔ امام کو محسوس ہوا کہ میری بہن زینب آ رہی ہے، کہا ام فروا ارے اس تشت کو ہٹا دو، ارے میری بہن زینب اسے دیکھے گی پریشان ہوگی۔ میں کہوں گا اے آقا ارے یہ تو وہی زینب ہے نا، ارے آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہیں لیکن اپنا وطن ہے اپنوں کے درمیان، ارے یہی زینب۔ کربلا کا میدان ہوگا، 72 لاشیں ہوں گے، ارے بھیا حسین کے حلقوم پر چلتا ہوا خنجر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے مظلوم کربلا، سوائے غم اہل بیت کے۔ آزادارو جناب زینب آئی، ایک مرتبہ بھیا سے لپٹ گئی، اے بھیا ارے آپ کی یہ حالت کیا ہے؟ کہا اے بہن اب بھیا کا آخری وقت ہے، اے زینب اب تمہیں حسن پھر نہ ملے گا۔ مظلوم کربلا کو بلایا، امام حسین کو، کہا اے بھیا میری لاش کو پہلے نانا کے پہلو میں لے جانا، اگر ظالم دفن نہ کرنے دیں تو ان سے جنگ نہ کرنا، بلکہ ماں کے پہلو میں لا کے دفن کر دینا۔ آزادارو ارے تاریخ میں واحد جنازہ ملتا ہے، آپ جانتے ہیں نا کسی کی دشمنی ہے تو حیات تک ہوتی ہے، لیکن ظالم اہل بیت کے ایسے دشمن تھے کہ مرنے کے بعد بھی ظلم کی انتہا کر دی۔ ارے امام حسن کا جنازہ تیار ہوا، اب لے کر کے بھائی کی وصیت کے مطابق نانا کی قبر کے قریب آئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ ظلم ہوا جو تاریخ میں کسی جنازے کے ساتھ اب تک نہ ہوا تھا، تیروں کی بارش کی گئی۔ آزادارو ارے بھیا کی وصیت کے مطابق امام حسن کے جنازے کو واپس لا۔ تاریخ میں یہ واحد جنازہ ملتا ہے جو گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آیا۔ آزادارو جناب زینب در پر کھڑی ہیں، کیا دیکھا بھیا حسن کا جنازہ واپس آ رہا ہے، تڑپ گئی، کہا اے بھیا حسین ارے بھیا حسن کا جنازہ واپس کیوں آیا؟ جب جنازہ اور قریب آیا تو عظیم منظر دیکھا، تڑپ گئی، کہا اے بھیا ارے میں نے تو اپنے بھائی حسن کو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخے سے ہوا۔ کہا اے بہنا ارے ظالموں نے بھیا حسن کے لاشے پہ تیروں کی بارش کی، ان کے خون سے کفن لال ہو گیا۔ آزادارو امام حسن کے کفن کو بدلا گیا، دوسرا کفن پہنایا گیا۔ آپ نے سنا ہے کسی کے لاشے کو 2 بار کفن دیا گیا؟ امام حسن کے لاشے کو کفن دیا گیا، اب ماں کے پہلو میں لائے، جنت البقیع میں دفن کیا۔ آزادارو میں عرض کر دوں، دل چاہتا عرض کروں، اے آقا اے مظلوم کربلا، آپ بھیا کی مظلومی پہ رو رہے ہیں کہ بھیا کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ آزادارو ارے وہ وقت بھی ہوگا، کربلا کا میدان، حسین پر تیروں کی بارش، حسن کے جنازوں پہ تیروں کی بارش، حسین کا جسم تیروں پر معلق۔ آزادارو دفن کر کے واپس آئے، آنے کے بعد سب مل کے بھیا حسن پر گریہ کر رہے ہیں۔ کیا دیکھا کہ عباس نظر نہیں آیا۔ کون عباس؟ جو شجاعت میں علی کا مشابہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں ایسے عالم پہ جو پورے مدینے کو پلٹ سکتا ہو، اس کے سامنے اس کے بھائی کے لاشے پہ تیر پڑ رہا ہو، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ عباس آنے کے بعد ایک گوشے میں بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں۔
جناب زینب قریب گئی، اے بھیا آؤ سب کے ساتھ مل کے بھیا کا ماتم کریں۔ عجب فقرہ کہا، اے شہزادی، ارے عباس بہت شرمندہ ہے، میرے ہوتے ہوئے میرے بھیا کے لاشے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ عباس اتنا مجبور کہ بھیا کے لاشے پہ تیر کی بارش دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، انا للہ و انا الیہ راجعون، فسیعلم المنافقون۔ بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ جو لوگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے دل کی جائز حاجات کو پوری فرما۔ ان کے مالی، جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے یا جسمانی تعاون کیا ہے، ان کے مال میں اضافہ فرما اور ان کے جسم کو صحت یابی عطا فرما، اور ہم سب کو ایمان کے انصار میں کے لائق بنا دے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اپنے آخری ایمان کی انصار قرار پائیں۔ ماتم حسین۔